चैप्टर 169 मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16801। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान वज़ू करके नमाज के ख़याल से मस्जिद आता है तो हर वो कदम जो वो मस्जिद की तरफ उठाता है, फ़रिश्ता उसके लिए हर कदम के एवज़ 10 नेकियां लिखता जाता है, और बैठकर नमाज का इंतज़ार करने वाला नमाज पढ़ने वाले की तरह होता है, और इसे नमाज़ी में लिखा जाता है जब से वो घर से निकला और जब तक घर वापस आएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16802। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। मैंने ज़कात के जानवरों में से खाने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16803। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारा रब इस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी वीराने में बकरीन चराता है और नमाज का वक्त आने पर अज़ान देता है और इक़ामत कहता है, इसे सिर्फ मेरा खौफ है, मैंने उसे बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16804। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने वाला अलानिया सदक़ा करने वाले की तरह है, और आहिस्ता आवाज़ से कुरान पढ़ने वाला खुफिया तौर पर सदक़ा करने वाले की तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16805। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ा करो, क्योंकि मुझे ये दोनों आयतें अर्श के नीचे से दी गई हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16806। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ये नसब नामे किसी के लिए ऐब और तना नहीं ही, तुम सब आदम की औलाद हो और एक दूसरे के करीब हो। दीन या अमल सालेह के अलावा किसी वजह से किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। इंसान के फहशा गो होने के लिए यही काफ़ी है कि वो बेहुदा गो हो, बख़ील और बुज़दिल हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16807। तर्जुमा। दफ़िन जो हज़रत उक़बा का कातिब था से मरूए है कि एक मरतबा मैंने हज़रत उक़बा से अर्ज़ किया कि हमारे पड़ोसी शराब पीते हैं, मैं पुलिस को बुलाना जा रहा हूँ ताकि वो आकर इन्हें पकड़ ले। हज़रत उक़बा ने फरमाया, ऐसा ना करो, बल्कि इन्हें समझाओ और डराओ। कातिब ने ऐसा ही किया, लेकिन वो बाज ना आए। चुनाचा दफ़ीन दोबारा हज़रत उक़बा के पास आया और कहने लगा कि मैंने इन्हें मना किया लेकिन वो बाज ना आए, और अब तो मैं पुलिस को बल्ला कर रहूँगा। हज़रत उक़बा ने फरमाया, अफसोस, ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, गोया वो किसी जिंदा दरगोर की हुई बच्ची को बचा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16808। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह करे, फिर इस तरह नमाज पढ़े कि इसमें भूले और ना ही गफलत बरते, तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16809। तर्जुमा। हज़रत उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह करे, फिर इस तरह नमाज पढ़े कि इसमें भूले और ना ही गफलत बरते, तो उसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 16810। तर्जुमा।
حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رخصت کو قبول نہیں کرتا اسے عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16811۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے سامان میں کوئی ایسا عیب چھپائے کہ اگر اسے وہ عیب معلوم ہو جائے تو وہ اسے چھوڑ دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16812۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عقبہ، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، محروم رکھنے والے کو عطا کرو اور ظالم سے درگزر اور اعراض کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھر میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو اور اپنے گناہوں پر راہ وبکا کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھر میری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ بتاؤں جن کی مثال تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں بھی نہیں ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس پڑھائیں اور فرمایا عقبہ انہیں مت بلانا اور کوئی رات ایسی نہ گزارنا جس میں یہ صورتیں نہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے اس وقت سے انہیں کبھی بھولنا نہیں دیا اور کوئی رات انہیں پڑھے بغیر نہیں گزاری۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16813۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالبجادین نامی ایک آدمی کے متعلق فرمایا وہ بڑا آہ وبکا کرنے والا ہے، وہ شخص قرآن کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا تھا اور بلند آواز سے دعا کرتا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16814۔ ترجمہ۔ عطا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری سفر کر کے حضرت عقبہ کے پاس آئے، لیکن وہ حضرت سلمہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب نے ان سے فرمایا کہ مجھے حضرت عقبہ کا پتہ بتا دو۔ چنانچہ وہ حضرت عقبہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمیں وہ حدیث سنائے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے اور اب کوئی شخص اس کی سماعت کرنے والا باقی نہیں رہا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ حدیث سن کر وہ اپنی سواری کے پاس آئے، اس پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16815۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ مجھے سورت ہود اور سورت یوسف پڑھا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک تم سورت فلق سے زیادہ بلیغ کوئی سورت نہ پڑھو گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16816۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب انسان وضو کر کے نماز کے خیال سے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے، فرشتہ اس کے لیے ہر قدم کے عوض 10 نیکیاں لکھتا جاتا ہے اور بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے، یہاں تک کہ واپس چلا جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16817۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسب کر کے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو انہوں نے نہ کہی ہو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔
اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک شخص رات کے وقت بیدار ہو کر اپنے آپ کو وضو کے لیے تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں، چنانچہ وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ باب حضرت عقبہ بن عامر جہنی رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16818۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان وضو کر کے نماز کے خیال سے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے، فرشتہ اس کے لیے ہر قدم کے عوض 10 نیکیاں لکھتا جاتا ہے، اور بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور اسے نمازی میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس چلا جائے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ باب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16819۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطا فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ باب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16820۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطا فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ باب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16821۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطا فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ باب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16822۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں خمس کے بعد چوتھائی حصہ انعام میں دیا اور واپسی پر خمس کے بعد تہائی میں سے انعام عطا فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ باب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16823۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطا فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ باب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16824۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطا فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ باب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16825۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطا فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ باب حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 16826۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مسلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں خمس کے بعد چوتھائی حصہ انعام میں دیا اور واپسی پر خمس کے بعد تہائی میں سے انعام عطا فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب متعدد صحابہ رزقی روایت۔ باب متعدد صحابہ رزقی روایت۔ حدیث نمبر 16827۔ ترجمہ۔ متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب تمہارے ہاتھوں شام فتح ہو جائے گا، جب تمہیں وہاں کسی مقام پر ٹھہرنے کا اختیار دیا جائے تو دمشق نامی شہر کا انتخاب کرنا، کیونکہ وہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا اور اس کا خیمہ مرکز غوطہ نامی علاقے میں ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن نیاز کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن نیاز کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16828۔ ترجمہ۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کے لیے ایک آزمائش رہی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت کعب بن نیاز کی حدیثیں۔ باب حضرت کعب بن نیاز کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16829۔
ترجمہ: فصیلہ نامی خاتون اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپنے قوم سے محبت کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، عصبیت یہ ہے کہ انسان ظلم کے کام پر اپنے قوم کی مدد کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زیاد بن لبید رزق کی حدیث، باب حضرت زیاد بن لبید رزق کی حدیث، حدیث نمبر 16830۔ ترجمہ: حضرت زیاد بن لبید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصاری تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت یزید بن اسود عامری رزق کی حدیثیں، باب حضرت یزید بن اسود عامری رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16831۔ ترجمہ: حضرت یزید بن اسود سے مروی ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ میں نے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد فیف میں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں 2 آدمی بیٹھے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو، پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہو جایا کرو کہ یہ نماز نفلی ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت یزید بن اسود عامری رزق کی حدیثیں، باب حضرت یزید بن اسود عامری رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16832۔ ترجمہ: حضرت یزید بن اسود سے مروی ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ میں نے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد فیف میں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں 2 آدمی بیٹھے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو، پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہو جایا کرو کہ یہ نماز نفلی ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت یزید بن اسود عامری رزق کی حدیثیں، باب حضرت یزید بن اسود عامری رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 16833۔ ترجمہ: حضرت یزید بن اسود سے مروی ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ میں نے فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد فیف میں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں 2 آدمی بیٹھے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، اگر تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ چکے ہو، پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہو جایا کرو کہ یہ نماز نفلی ہوگی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ پھر لوگ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں اس وقت بڑا مضبوط نوجوان تھا۔ میں رش میں اپنی جگہ بناتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اسے اپنے چہرے یا سینے پر ملنے لگا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ مہک اور ٹھنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فیف میں تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ 17617
गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। फिर उनमें से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ कर दी। फिर लोग उठ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने लगे। मैं भी उनके साथ बैठ गया। मैं उस वक्त बड़ा मजबूत नौजवान था। मैं रश में अपनी जगह बनाता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक पकड़कर उसे अपने चेहरे या सीने पर मिलने लगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से ज़्यादा महक और ठंडक रखने वाला कोई हाथ नहीं देखा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद खैफ में थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत यज़ीद बिन असूद आमिरी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत यज़ीद बिन असूद आमिरी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16834। तर्जुमा। हज़रत यज़ीद बिन असूद से मरूए है कि मैं हज्जतुल विदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुआ था। मैंने फजर की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मस्जिद खैफ में पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो देखा कि मस्जिद के आखिर में 2 आदमी बैठे हैं और नमाज में उनके साथ शरीक नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों को मेरे पास बल्ला कर लाओ। जब इन्हें लाया गया तो वो खौफ के मारे कांप रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने खैमे में नमाज पढ़ चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना किया करो। अगर तुम अपने खैमे में नमाज पढ़ चुके हो फिर मस्जिद में जमात के वक्त पहुँचो तो नमाज में शरीक हो जाया करो कि ये नमाज नफली होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रिज़्की हदीस। बाब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 16835। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन हारसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम जब पहली वही लेकर आए तो इन्हें वज़ू और नमाज का तरीक़ा भी सिखाया और वज़ू से फारिग होकर एक चलो पानी लिया और अपनी शर्मगा पर छिड़क लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार मजाशई रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार मजाशई रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16836। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी कोई गिरी पड़ी हुई चीज़ पाए तो उसे चाहिए कि इस पर 2 आदिल आदमियों को गवाह बना ले और इसकी थैली और मुंह बंद को अच्छी तरह ज़हन में महफूज कर ले। फिर अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे मत छुपाए क्योंकि वही इसका ज़्यादा हक़दार है, और अगर इसका मालिक ना आए तो वो अल्लाह का माल है, वो जिसे चाहता है दे देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार मजाशई रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार मजाशई रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16837। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बाहमी शनासाई बासत से कब्ल ही हो चुकी थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हो चुका तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हदिया गालिबन पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल करने से इनकार कर दी और फरमाया, हम मशरिकों के ज़बत कबूल नहीं करते। रावी ने ज़बत का मानी पूछा तो बताया कि इसका मानी हदिया और तोहफ़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार मजाशई रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार मजाशई रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16838। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम का कोई आदमी मुझे गाली देता है और मुझसे फरूतर भी है, अगर मैं इससे बदला लेता हूँ तो क्या इसमें गुनाह होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 शख्स जो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं वो दोनों शैतान होते हैं जो कि बकवास और झूठ बोलते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत इयाज़ बिन हमार मजाशई रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इयाज़ बिन हमार मजाशई रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 16839। तर्जुमा। हज़रत इयाज़ से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि इसने आज जो बातें मुझे सिखाई हैं और तुम उनसे नावाकिफ़ हो, मैं तुम्हें वो बातें सिखाऊं। चुनूंचे मेरे रब ने फरमाया है कि हर वो माल जो मैंने अपने बंदों को हबा कर दी है वो हलाल है, और मैंने अपने तमाम बंदों को हनीफ सबसे यकसू होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने वाला बनाया है। लेकिन फिर शयातीन उनके पास आकर इन्हें उनके दीन से बहका देते हैं, और मैंने जो चीज़ें उनके लिए हलाल की हैं इन्होंने वो चीज़ें उन पर हराम की हैं, और इन्होंने इन्हें यह हुक्म दिया है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराएं जिसकी मैंने कोई दलील नहीं उतारी। फिर अल्लाह ताला ने अहल ज़मीन पर नज़र फरमाई तो सिवाय अहल किताब के चंद बाकी मानदा लोगों के वो सब ही अरब वजम से नाराज़ हुआ और फरमाया,
اے محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम میں نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے دوسروں کو آزماؤں، اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جسے پانی نہیں دھو سکتا اور جسے آپ خواب اور بیدار دونوں میں تلاوت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ قریش کو جلا دوں۔ میں نے عرض کیا کہ پروردگار وہ تو میرے سر کو کھائی ہوئی روٹی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں میدان میں آنے کی دعوت دینا جیسے وہ تمہیں دعوت دیں گے، پھر تم ان سے جہاد کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تم اپنے مجاہدین پر خرچ کرنا، تم پر خرچ کیا جائے گا، اور اپنا لشکر روانہ کرنا، ہم اس کے ساتھ 5 گنا لشکر مزید روانہ کر دیں گے، اور اپنے متین کو لے کر نافرمانوں سے قتال کرنا۔ اور اہل جنت 3 طرح کے ہوں گے، ایک وہ منصف بادشاہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہو اور نیکی کے کاموں کی توفیق سے ملی ہوئی ہو، دوسرا وہ مہربان آدمی جو ہر قریبی رشتہ دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہو، اور تیسرا وہ فقیر جو سوال کرنے سے بچے اور خود صدقہ کرے۔ اور اہل جہنم 5 طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آدمی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اور وہ تم میں تابع شمار ہوتا ہو، جو اہل خانہ اور مال کے حصول کے لیے محنت بھی نہ کرتا ہو، وہ خائن جس کی خیانت کسی سے ڈھکی چھپی نہ ہو اور وہ معمولی چیزوں میں بھی خیانت کرے، وہ آدمی جو صبح و شام صرف تمہیں تمہارے اہل خانہ اور مال کے متعلق دھوکہ دیتا رہتا ہو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل، کذب اور بیہودہ گوئی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ 17624 گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رزقی حدیثیں، باب حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 16840۔ ترجمہ، حضرت ایاز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 آدمی گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کا گناہ آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے، الگ کہ مظلوم بھی حد سے آگے بڑھ جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رزقی حدیثیں، باب حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 16841۔ ترجمہ، حضرت ایاز سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رزقی حدیثیں، باب حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 16842۔ ترجمہ، حضرت ایاز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 آدمی گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کا گناہ آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے، الگ کہ مظلوم بھی حد سے آگے بڑھ جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رزقی حدیثیں، باب حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 16843۔ ترجمہ، حضرت ایاز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کا کوئی آدمی مجھے گالی دیتا ہے اور مجھ سے فروتر بھی ہے، اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث نمبر 17623 اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات، باب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16844۔ ترجمہ، حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کسی جرم کا ذمہ دار تمہیں یا تمہارے کسی جرم کا ذمہ دار اسے نہیں بنایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ و سفید بال دیکھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات، باب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16845۔ ترجمہ، حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت پر انہوں نے جب مہر نبوت دیکھی تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کا علاج نہ کروں کہ میں طبیب ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو رفیق ہو، طبیب اللہ ہے۔ پھر فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو یہ تمہارے کسی جرم کا اور تم اس کے کسی جرم کے ذمہ دار نہیں ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات، باب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات، حدیث نمبر 16846۔ ترجمہ،
حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مدی کا اثر دیکھا اور کندھے پر کبوتری کے انڈے کے برابر مہر نبوت دیکھی تو میرے والد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کا علاج نہ کروں کہ میں طبیب ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا طبیب اللہ ہے جس نے اسے بنایا ہے، پھر فرمایا یہ تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو یہ تمہارے کسی جرم کا اور تم اس کے کسی جرم کے ذمہ دار نہیں ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات حدیث نمبر 16847 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا، ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبز چادریں زیبتن فرما رکھی ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات حدیث نمبر 16848 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اپنی والدہ، والد، بہن، بھائی اور درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہا کرو۔ اسی اسنا میں بنو سلبہ بن یربو کے کچھ لوگ آ گئے، جنہیں دیکھ کر ایک انصاری کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی یربوئی لوگ ہیں جنہوں نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یاد رکھو کسی شخص کے جرم کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ 17635 حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا، ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبز چادریں زیبتن فرما رکھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے اور سر پر مدی کا اثر تھا۔ میرے والد نے پوچھا کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات حدیث نمبر 16849 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدی اور وسما سے خضاب لگاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں تک آتے تھے۔ 17637 گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات حدیث نمبر 16850 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کسی جرم کا ذمہ دار تمہیں یا تمہارے کسی جرم کا ذمہ دار اسے نہیں بنایا جائے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات باب حضرت ابو رمسا تیمی رزقی مرویات حدیث نمبر 16851 ترجمہ حضرت ابو رمسا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدی اور وسما سے خضاب لگاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں تک آتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو عمرو اشعری رزقی حدیثیں باب حضرت ابو عمرو اشعری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 16852 ترجمہ حضرت ابو عمرو اشعری سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو اسد اور اشریین بہترین قبیلے ہیں جو میدان جنگ سے بھاگتے ہیں اور نہ ہی خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حضرت ابو عامر کے صاحبزادے عامر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت امیر معاوی کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم منی کے بعد وانا منہم نہیں فرمایا تھا بلکہ والی فرمایا تھا۔ عامر نے کہا کہ میرے والد صاحب نے اس طرح بیان نہیں کیا بلکہ یہی فرمایا وانا منہم، تو حضرت امیر معاوی نے فرمایا کہ اپنے والد کی حدیث تم زیادہ بہتر جانتے ہو گئے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو عمرو اشعری رزقی حدیثیں باب حضرت ابو عمرو اشعری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 16853 ترجمہ
हज़रत अबू अमर अशअरी से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम अपनी शक्ल व सूरत बदल कर आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि ये कोई मुसलमान आदमी है, इन्होंने सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। फिर इन्होंने अपने हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर रख दिए और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दो, ला इलाहा इल्ला अल्लाह की गवाही दो और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। नमाज कायम करो और ज़कात दो। इन्होंने पूछा कि जब मैं काम कर लूँगा तो मुसलमान कहलाऊँगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। फिर इन्होंने पूछा कि ईमान से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर, यौम आखिरत, मलाइका, किताबों, नबियों, मौत और हयात बाद अलमूत, जन्नत व जहन्नम, हिसाब व मीज़ान और हर अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होने का यकीन रखो। इन्होंने पूछा कि जब मैं ये काम कर लूँगा तो मोमिन बन जाऊँगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। फिर इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत इस तरह करना कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो फिर यही तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है। इन्होंने पूछा, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो मैंने एहसान का दर्जा हासिल कर ली? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। रावी कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात तो सुन रहे थे, लेकिन वो शख्स नज़र नहीं आ रहा था जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे, और ना ही इसकी बात सुनाई दे रही थी। फिर साइल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, गैब की 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि रहम मादर में किया है। कोई नफ्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई नफ्स नहीं जानता कि वो किस सरज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह बड़ा जानने वाला बाखबर है। फिर साइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं आपको 2 अलामतें बता सकता हूँ जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी। इसने कहा, जब आप देखें कि बानदी अपनी मालिकन को जन्म दे रही है और इमारतों वाले इमारतों में एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहे हैं और नंगे अफराद लोगों के सरदार बन गए हैं, तो क़यामत करीब आ जाएगी। रावी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग होंगे? फरमाया, देहाती लोग। फिर वो साइल चला गया और हमें बाद में इसका रास्ता नज़र नहीं आया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहकर फरमाया, ये जबराइल थे जो लोगों को उनके दीन की तालीम देने के लिए आए थे। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जबराइल मेरे पास इस मरतबा के अलावा जब भी आए, मैंने इन्हें पहचान लिया, लेकिन इस मरतबा नहीं पहचान सका। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औरतों से इब्तिदा में निकाह करने से मना कर दी था। फ़ायदा, हदीस की मुकम्मल वज़ाहत के लिए हदीस 2924 मुलाहज़ा कीजिए। हदीस नंबर 17299 एक दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अबू सईद बिन ज़ैद रिज़्क़ की हदीस, बाब हज़रत अबू सईद बिन ज़ैद रिज़्क़ की हदीस, हदीस नंबर 16854। तर्जुमा, इमाम शुबी रा फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत अबू सईद बिन ज़ैद से सुना है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से कोई जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। मसनद अहमद, किताब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़्क़ की हदीसें, बाब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़्क़ की हदीसें, हदीस नंबर 16855। तर्जुमा, हज़रत हबशी बिन जनादा जो शरका हज तलविदा में से हैं, से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मुझसे है और मैं इससे हूँ, और मेरे हवाले से ये पैगाम जो मुशरिकीन के नाम था मैं खुद पहुँचा सकता हूँ या फिर अली पहुँचा सकते हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद, किताब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़्क़ की हदीसें, बाब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़्क़ की हदीसें, हदीस नंबर 16856। तर्जुमा, हज़रत हबशी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया, ए अल्लाह, हलक कराने वालों को मुआफ़ फरमा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़सर कराने वालों के लिए भी दुआ फरमाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हलक कराने वालों के लिए दुआ फरमाई और तीसरी मरतबा क़सर करने वालों के लिए दुआ फरमाई। मसनद अहमद,
किताब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़की हदीसें। बाब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़की हदीसें। हदीस नंबर 16857। तर्जुमा हज़रत हबशी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़िक्र-फाक़ा के बग़ैर सवाल करता है वो जहन्नम के अंगारे खाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़की हदीसें। बाब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़की हदीसें। हदीस नंबर 16858। तर्जुमा हज़रत हबशी बिन जनादा जो शरका हज तलविदा में से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अली मुझसे है और मैं इससे हूँ, और मेरे हवाले से ये पैगाम जो मुशरिकीन के नाम था मैं खुद पहुँचा सकता हूँ या फिर अली पहुँचा सकते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़की हदीसें। बाब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़की हदीसें। हदीस नंबर 16859। तर्जुमा हज़रत हबशी बिन जनादा जो शरका हज तलविदा में से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अली मुझसे है और मैं इससे हूँ, और मेरे हवाले से ये पैगाम जो मुशरिकीन के नाम था मैं खुद पहुँचा सकता हूँ या फिर अली पहुँचा सकते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़की हदीसें। बाब हज़रत हबशी बिन जनादा सलूली रिज़की हदीसें। हदीस नंबर 16860। तर्जुमा हज़रत हबशी बिन जनादा जो शरका हज तलविदा में से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अली मुझसे है और मैं इससे हूँ, और मेरे हवाले से ये पैगाम जो मुशरिकीन के नाम था मैं खुद पहुँचा सकता हूँ या फिर अली पहुँचा सकते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अब्दुल मलक बिन मिनहाल रिज़की हदीस। बाब हज़रत अबू अब्दुल मलक बिन मिनहाल रिज़की हदीस। हदीस नंबर 16861। तर्जुमा हज़रत मिनहाल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अय्याम बैज़ा के रोज़े जो कि सवाब में पूरे महीने के बराबर ही रखने का हुक्म दिया है। 17655। गुज़श्ता हदीस उसी दूसरी सनद से मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया बिन हारिस रिज़की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया बिन हारिस रिज़की हदीसें। हदीस नंबर 16862। तर्जुमा हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो कुरैश को बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन जब वो हमें करीब आते हुए देखते हैं तो खामोश हो जाता हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों के दरमियान पेशानी पर मौजूद रग फूलने लगी और फरमाया, अल्लाह की कसम, किसी शख्स के दिल में इस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की रज़ा के लिए और मेरी क़राबतदारी की वजह से तुमसे मुहब्बत नहीं करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया बिन हारिस रिज़की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया बिन हारिस रिज़की हदीसें। हदीस नंबर 16863। तर्जुमा हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अब्बास गुस्से की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो कुरैश को बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन जब वो हमें करीब आते हुए देखते हैं तो खामोश हो जाता हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों के दरमियान पेशानी पर मौजूद रग फूलने लगी और फरमाया, अल्लाह की कसम, किसी शख्स के दिल में इस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की रज़ा के लिए और मेरी क़राबतदारी की वजह से तुमसे मुहब्बत नहीं करता। फिर फरमाया, लोगों, जिसने अब्बास को ऐज़ा पहुँचाई उसने मुझे ऐज़ा पहुँचाई, क्योंकि इंसान का चचा इसके बाप के कायम मकाम होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया बिन हारिस रिज़की हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया बिन हारिस रिज़की हदीसें। हदीस नंबर 16864। तर्जुमा हज़रत अब्दाल मतलब बिन रबिया से मरूए है कि एक मरतबा कुछ अंसारी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हम आपकी कौम से बहुत सी बातें सुनते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल तो इस दरख्त की सी है जो कोड़ा क्रिकेट में उगाया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैं कौन हूँ? इन्होंने कहा कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्बी तौर पर मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दाल मतलब हूँ।
ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل اس طرح نسبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جب پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہترین حصے میں رکھا، پھر انہیں قبیلوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر انہیں خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہترین گھرانے میں رکھا، اور میں گھرانے اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث پرز کی حدیثیں۔ باب حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث پرز کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16865۔ ترجمہ۔ حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اور فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی بھی کروا دیں اور انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کر دیں تاکہ انہیں بھی کچھ مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقات لوگوں کے مال کا ملکچیل ہوتے ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمی زبیدی سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دو، اور نفول بن حارث سے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح عبدالمطلب بن ربیعہ سے کر دو۔ پھر محمی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس پر مقرر فرما رکھا تھا سے فرمایا کہ انہیں خمس میں سے اتنے پیسے دے دو کہ یہ مہر ادا کر سکیں۔ اور اس حدیث کے آغاز میں یہ تفصیل بھی ہے کہ حضرت علی کی ان دونوں سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کبھی بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر نہیں فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارا حسد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ابو حسن ہوں، میری رائے مقدم ہوتی ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور حضرت زینت اپنے کپڑے کو ہلا کر اشارہ کرنے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام کر دیں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث پرز کی حدیثیں۔ باب حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث پرز کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16866۔ ترجمہ۔ حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمی جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس پر مقرر فرما رکھا تھا اور ابو سفیان بن حارث کو بلا کر ان سے فرمایا کہ انہیں خمس سے اتنے پیسے دے دو کہ یہ مہر ادا کر سکیں۔ ایک مرتبہ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبدالمطلب جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ان دونوں لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اور فضل کو بلا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کر دیں گے، تم لوگوں کی طرح ذمہ داری ادا کر دو اور لوگوں کی منفعت حاصل کرو۔ اسی دوران حضرت علی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنا ارادہ بتایا۔ حضرت علی نے فرمایا ایسا نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کبھی بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر نہیں فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تمہارا حسد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ابو حسن ہوں، میری رائے مقدم ہوتی ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور حضرت زینب اپنے کپڑے کو ہلا کر اشارہ کرنے لگیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقات لوگوں کے مال کا ملکچیل ہوتے ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عباد بن شرحبیل رض کی حدیث۔ باب حضرت عباد بن شرحبیل رض کی حدیث۔ حدیث نمبر 16867۔ ترجمہ۔ حضرت عباد بن شرحبیل جن کا تعلق بنو گبر سے تھا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قحط-سالی میں مبتلا ہو گئے، اسی دوران میں مدینہ منورہ آیا، وہاں کسی باغ میں داخل ہوا، ایک خش پکڑا اور اسے چھیل چھیل کر کھانے لگا، پھر تھوڑا سا اپنے کپڑوں میں بھی باندھ لیا۔ اتفاقا باغ کا مالک بھی آ گیا، اس نے مجھے دیکھ کر مارنا شروع کر دی اور میرے کپڑے بھی چھین لے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ناواقف تھا تو تم نے اسے بتایا نہیں، اور جب وہ بھوکا تھا تو تم نے اسے کھلایا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے کپڑے واپس دلا دیے اور میرے لیے نصف وسق یا پورے وسق کا حکم دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت خرشہ بن حارث رض کی حدیث۔ باب حضرت خرشہ بن حارث رض کی حدیث۔ حدیث نمبر 16868۔ ترجمہ۔
حضرت خرشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مقتول کے پاس اسے قتل کرتے وقت موجود نہ رہا کرے، کیونکہ ممکن ہے وہ مظلوم ہونے کی حالت میں مارا گیا ہو اور وہاں حاضر ہونے والوں کو بھی اللہ کی ناراضگی مل جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16869۔ ترجمہ۔ حضرت مطلب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی نماز کی دو رکعتیں ہوتی ہیں، ہر 2 رکعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اے اللہ کہہ کر دعا مانگو، جو شخص ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16870۔ ترجمہ۔ حضرت مطلب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر 2 رکعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اے اللہ کہہ کر دعا مانگو، جو شخص ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16871۔ ترجمہ۔ حضرت مطلب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر 2 رکعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اے اللہ کہہ کر دعا مانگو، جو شخص ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16872۔ ترجمہ۔ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن نے بتایا کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا لگائی کہ لوگوں اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھ لو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16873۔ ترجمہ۔ حضرت مطلب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر 2 رکعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اے اللہ کہہ کر دعا مانگو، جو شخص ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت مطلب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16874۔ ترجمہ۔ حضرت مطلب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر 2 رکعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اے اللہ کہہ کر دعا مانگو، جو شخص ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ایک سقفی صحابی رزق کی روایت۔ باب ایک سقفی صحابی رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 16875۔ ترجمہ۔ ایک سقفی صحابی سے مروی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی درخواست کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت نہیں دی۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا ہے، ہمیں نماز سے قبل وضو نہ کرنے کی رخصت دے دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت مانگی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ پھر ہم نے درخواست کی کہ ابو بکرہ کو ہمارے حوالے کر دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دی اور فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کردہ ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت طائف کا محاصرہ کیا تھا تو حضرت ابو بکرہ نے وہاں سے نکل کر اسلام قبول کر لی تھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابواسرائیل رزق کی حدیث۔ باب حضرت ابواسرائیل رزق کی حدیث۔ حدیث نمبر 16876۔ ترجمہ۔ حضرت ابو اسرائیل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ آدمی جو بیٹھتا ہے اور نہ ہی لوگوں سے بات کرتا ہے یا سائے میں بیٹھتا ہے اور روزے رکھنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ بیٹھا کرے، لوگوں سے بات چیت کیا کرے، سایہ لیا کرے اور روزہ بھی رکھا کرے۔ مسند احمد۔ کتاب ایک صحابی رزق کی روایت۔ باب ایک صحابی رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 16877۔ ترجمہ۔
ایک مرتبہ اکرمہ بن خالد را کی موجودگی میں کسی شخص نے بنو تمیم کے ایک آدمی کی بے عزت کی تو اکرمہ نے اسے مارنے کے لیے مٹھی میں بھر کر کنکریاں اٹھا لیں، پھر کہنے لگے کہ مجھ سے ایک صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو تمیم کا ذکر ہونے لگا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ بنو تمیم کے اس قبیلے نے ایمان قبول کرنے میں بڑی سستی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مزینہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان کی نسبت تو ان سے زیادہ کسی قوم نے تاخیر نہیں کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص کہنے لگا کہ بنو تمیم کے اس قبیلے نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بڑی تاخیر کر دی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد بنو تمیم کے سرخ واؤ سیاہ جانور آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری قوم کے جانور ہیں۔ اس طرح ایک مرتبہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنو تمیم کے حوالے سے نامناسب جملے کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو تمیم کا ہمیشہ اچھے انداز میں ہی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ دجال کے خلاف سب سے زیادہ لمبے نیزے انہی کے ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اسود بن خلف رض کی حدیث، باب حضرت اسود بن خلف رض کی حدیث، حدیث نمبر 16878۔ ترجمہ، حضرت اسود سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن لوگوں سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسقلہ کی چوٹی پر تشریف فرما تھے اور لوگوں سے اسلام اور شہادت پر بیعت لے رہے تھے۔ راوی نے پوچھا کہ شہادت سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے محمد بن اسود بن خلف نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اللہ پر ایمان اور اس بات کی شہادت پر بیعت لے رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت سفیان بن وہب خولانی رض کی حدیث، باب حضرت سفیان بن وہب خولانی رض کی حدیث، حدیث نمبر 16879۔ ترجمہ، حضرت سفیان بن وہب سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے سائے تلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ سے خطاب فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ ہم سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب مانگ رہے ہیں، چنانچہ ہم نے کہہ دیا جی ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے راستے میں ایک شام کے لیے نکلنا دنیا و مالیہا سے بہتر ہے اور ایک صبح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و مالیہا سے بہتر ہے، اور ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو، مال و دولت اور جان کا احترام اسی طرح ضروری ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ مسند احمد، کتاب حدیث حبان بن بہ الصدائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب حدیث حبان بن بہ الصدائی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 16880۔ ترجمہ، حضرت حبان سے مروی ہے میری قوم کے لوگ کافر تھے، مجھے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ایک لشکر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری قوم اسلام پر قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی حقیقت یہی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر صبح تک وہ رات میں نے وہیں گزاری۔ صبح ہوئی تو میں نے اذان دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن دیا جس سے میں نے وضو کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس برتن میں ڈال دیں اور اس سے چشمے ابل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص وضو کرنا چاہتا ہے وہ وضو کر لے، چنانچہ میں نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کا امیر مقرر کر دی اور ان کا صدقہ مجھے دے دیا۔ اسی دوران ایک آدمی کھڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے امیر مقرر ہونے میں کوئی فائدہ اور خیر نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی صدقہ کا سوال کرتے ہوئے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صدقہ تو سر میں درد اور پیٹ میں جلن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی عمارت اور صدقہ واپس کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے جو باتیں سنی ہیں ان کی موجودگی میں انہیں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت وہی ہے جو تم نے سنی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حبان بن بہ صدائی رض کی حدیث، باب حضرت حبان بن بہ صدائی رض کی حدیث، حدیث نمبر 16881۔ ترجمہ، حضرت زیاد بن حارث سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اذان دی۔ اقامت کے وقت حضرت بلال نے اقامت کہنا چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدائی بھائی، جو شخص اذان دیتا ہے وہی اقامت بھی کہتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زیاد بن حارث الصدائی رض کی حدیثیں، باب حضرت زیاد بن حارث الصدائی رض کی حدیثیں،
حدیث نمبر 16882 ترجمہ حضرت زیاد بن حارث سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ طلوع فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان دینے کا حکم دیا، چنانچہ میں نے اذان دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اقامت کے وقت حضرت بلال نے اقامت کہنا چاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدائی بھائی اقامت کہے، کیونکہ جو شخص اذان دیتا ہے وہی اقامت بھی کہتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زیاد بن حارث الصدائی، رزقی حدیثیں۔ باب حضرت زیاد بن حارث الصدائی، رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16883 ترجمہ حضرت رافع سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں زمین کو بٹائی پر 1/3 چوتھائی یا طے شدہ غلے پر کرایہ کی صورت میں دے دیا کرتے تھے، لیکن ایک دن میرے ایک چچا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دی ہے کہ جو ہمارے لیے نفع بخش تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ نفع بخش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بٹائی پر زمین دینے سے اور 1/3 چوتھائی یا طے شدہ غلے کے عوض کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے، اور زمین کے مالک کو حکم دیا ہے کہ خود کاشتکاری کرے یا دوسرے کو اجازت دے دے، لیکن کرایہ اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں کو آپ نے ناپسند کیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا حضرت زہیر تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت رافع بن خدیج، رزق کے ایک چچا زہیر، رزق کی روایت۔ باب حضرت رافع بن خدیج، رزق کے ایک چچا زہیر، رزق کی روایت۔ حدیث نمبر 16884 ترجمہ بصر بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت زید بن خالد نے حضرت ابو جہیم کے پاس وہ حدیث پوچھنے کے لیے بھیجا جو انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کے متعلق سن رکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ 40 تک کھڑا رہے۔ یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن فرمایا، مہینے یا سال فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو جہیم بن حارث بن سما، رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو جہیم بن حارث بن سما، رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16885 ترجمہ عمر جو حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن یسار جو حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ابو جہیم بن حارث کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے سلام کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور چہرے اور ہاتھوں پر اس سے تیمم کیا اور پھر اسے سلام کا جواب دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو جہیم بن حارث بن سما، رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت ابو جہیم بن حارث بن سما، رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16886 ترجمہ حضرت ابو جہیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک کی رائے یہ تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پڑھا ہے، اور دوسرے کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حاصل کیا ہے۔ بالآخر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پڑھا ہے، اور دوسرے کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حاصل کیا ہے۔ بالآخر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کو 7 حرفوں پر پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے تم قرآن کریم میں مت جھگڑا کرو کیونکہ قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابا براہیم انصاری، راہ کی اپنے والد سے روایت۔ باب حضرت ابا براہیم انصاری، راہ کی اپنے والد سے روایت۔ حدیث نمبر 16887 ترجمہ حضرت ابو ابراہیم راہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے زندہ اور فوت شدہ بڑوں اور بچوں، مردوں اور عورتوں اور موجودہ و غائب سب کی بخشش فرما۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابا براہیم انصاری، راہ کی اپنے والد سے روایت۔ باب حضرت ابا براہیم انصاری، راہ کی اپنے والد سے روایت۔ حدیث نمبر 16888 ترجمہ حضرت ابا براہیم راہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے زندہ اور فوت شدہ بڑوں اور بچوں، مردوں اور عورتوں اور موجودہ و غائب سب کی بخشش فرما۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابا براہیم انصاری، راہ کی اپنے والد سے روایت۔ باب حضرت ابا براہیم انصاری، راہ کی اپنے والد سے روایت۔ حدیث نمبر 16889 ترجمہ
हज़रत अब्बा इब्राहिम रा अपने वालिद से नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जनाजा पढ़ते तो ये दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदा और फौत शुदा बड़ों और बच्चों, मर्दों और औरतों और मौजूदा वाओ गायब सब की बख्शिश फरमा। गुज़श्ता हदीस में एक दूसरी सनद से ये इजाफ़ा भी मंक़ूल है कि ऐ अल्लाह हम में से जिसे ज़िंदगी अता फ़रमा, इस्लाम पर अता फ़रमा और जिसे मौत अता फ़रमा उसे ईमान पर अता फ़रमा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्बा इब्राहिम अंसारी रा की अपने वालिद से रिवायत। बाब हज़रत अब्बा इब्राहिम अंसारी रा की अपने वालिद से रिवायत। हदीस नंबर 16890। तर्जुमा हज़रत अब्बू इब्राहिम रा अपने वालिद से नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जनाजा पढ़ते तो ये दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदा और फौत शुदा बड़ों और बच्चों, मर्दों और औरतों और मौजूदा वाओ गायब सब की बख्शिश फरमा। गुज़श्ता हदीस में एक दूसरी सनद से ये इजाफ़ा भी मंक़ूल है कि ऐ अल्लाह हम में से जिसे ज़िंदगी अता फ़रमा, इस्लाम पर अता फ़रमा और जिसे मौत अता फ़रमा उसे ईमान पर अता फ़रमा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत याली बिन मरा सफ़क़ी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत याली बिन मरा सफ़क़ी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16891। तर्जुमा हज़रत याली बिन मरू से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 ऐसे मुजिज़े देखे हैं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं देखे और ना बाद में कोई देख सकेगा। चुनाचा एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र पर निकला। दौरान सफ़र हमारा गुज़र एक औरत के पास से हुआ जिसके साथ उसका बच्चा भी था। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से हम परेशान होते रहते हैं। दिन में न जाने कितनी मर्तबा इस पर असर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मुझे पकड़ा दो। उसने पकड़ा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने और कजावे के दरमियान बिठा लिया, फिर इसका मुंह खोलकर इसमें 3 मर्तबा अपना लाभ दहन डाला और फरमाया, बसम अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ए दुश्मन खुदा दूर हो। ये कहकर वो बच्चा उसकी मुंह के हवाले किया और फरमाया, जब हम इस जगह से वापस गुज़रें तो हमारे पास उसे दोबारा लाना और बताना कि अब इसकी हालत कैसे रही। फिर हम आगे चल पड़े। वापसी पर जब हम दोबारा वहाँ पहुँचे तो हमें इस जगह पर इस औरत के साथ 3 बकरियाँ भी नजर आईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कैसा रहा? इसने जवाब दिया कि इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, अब तक हमें इसकी बीमारी महसूस नहीं हुई है और ये सही है। ये बकरियाँ आप ले जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीचे उतरकर इसमें से सिर्फ़ एक बकरी ले लो और बाकी उसे वापस लौटा दो। उसी तरह एक दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरा की तरफ निकला। वहाँ पहुँचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे भाई देखो, तुम्हें कोई जगह नहीं दिखाई दे रही और बज़ाहिर ये दरख्त भी आड़ नहीं बिन सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसके करीब किया है? मैंने अर्ज़ किया कि उसी जैसा या उसके करीब करीब ही एक और दरख्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन दोनों दरख्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अल्लाह के अज़न से इकट्ठे हो जाओ। चुनाचा वो दोनों इकट्ठे हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा हाजत फरमाई। फिर वापस आकर फरमाया, उनसे जाकर कह दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी अपनी जगह चले जाओ। चुनाचा ऐसा ही हुआ। उसी तरह एक दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक ऊँट दौड़ता हुआ आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपनी गर्दन डाल दी और फिर इसकी आँखों से आंसू बहने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे भाई देखो, यह ऊँट किसका है? इसका मामला अजीब महसूस होता है। चुनाचा मैं इसके मालिक की तलाश में निकला। मुझे मालूम हुआ कि वो एक अंसारी आदमी का है। मैंने इसे बुलाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि इस ऊँट का क्या मामला है। इसने कहा कि वाला मुझे और तो कुछ मालूम नहीं, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हम इस पर काम करते थे और इस पर पानी लाद कर लाते थे, लेकिन अब ये पानी लाने से आजिज़ आ गया था, इसलिए हमने आज रात ये मशवरा किया कि इसे ज़बा करके उसका गोश्त तकसीम कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करो, ये हदीक मुझे दे दो या कीमत दे दो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सदक़ा की अलामत लगाई और उसे उनके साथ भेज दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत याली बिन मरा सफ़क़ी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत याली बिन मरा सफ़क़ी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 16892। तर्जुमा हज़रत याली बिन मरा से मरूए है कि एक मर्तबा एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना एक बच्चा लेकर आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھول کر اس میں 3 مرتبہ اپنا لاب دہن ڈالا اور فرمایا، بسم اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے دشمن خدا دور ہو۔ وہ بچہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اس کی منہ نے 2 مینڈک، کچھ پنیر اور کچھ گھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پنیر گھی اور 1 مینڈا لے لو اور دوسرا واپس کر دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں، باب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16893۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر ہاتھ پھیراتے تھے۔ میں نے خلوق نامی خوشبو لگا رکھی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے چہروں پر تو ہاتھ پھیرا لیکن مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے واپس جا کر اسے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اچھے دین کے ساتھ واپس آئے۔ علی نے توبہ کر لی اور ان کی آواز آسمان تک پہنچی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں، باب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16894۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر ہاتھ پھیراتے تھے۔ میں نے خلوق نامی خوشبو لگا رکھی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے چہروں پر تو ہاتھ پھیرا لیکن مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے واپس جا کر اسے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اچھے دین کے ساتھ واپس آئے۔ علی نے توبہ کر لی اور ان کی آواز آسمان تک پہنچی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں، باب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16895۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر خلوق نامی خوشبو لگی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا، تو جا کر اسے دھو اور دوبارہ مت لگانا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں، باب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16896۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر زعفران کے نشان دیکھے تو فرمایا، جا کر اسے 3 مرتبہ دھو لو اور دوبارہ مت لگانا، چنانچہ میں نے اسے دھو لی اور دوبارہ نہیں لگایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں، باب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16897۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر زعفران کے نشان دیکھے تو فرمایا، جا کر اسے 3 مرتبہ دھو لو اور دوبارہ مت لگانا، چنانچہ میں نے اسے دھو لی اور دوبارہ نہیں لگایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں، باب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16898۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر زعفران کے نشان دیکھے تو فرمایا، جا کر اس 3 مرتبہ دھو لو اور دوبارہ مت لگانا، چنانچہ میں نے اسے دھو لی اور دوبارہ نہیں لگایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں، باب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16899۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر ہاتھ پھیراتے تھے۔ میں نے خلوق نامی خوشبو لگا رکھی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے چہروں پر تو ہاتھ پھیرا لیکن مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے واپس جا کر اسے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اچھے دین کے ساتھ واپس آئے۔ علی نے توبہ کر لی اور ان کی آواز آسمان تک پہنچی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں، باب حضرت علی بن مرہ صفقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 16900۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا جس نے سونے کی بہت بڑی بھاری انگوٹھی پہن رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب وہ واپس چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی چنگاڑی ہے۔